پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کا اونٹ ہوا تھا سرکش، پانی نہیں اٹھاتا تھا۔ اب صحابہ کو چاہیے تھا کہ طبیب ڈھونڈتے، حکیم ڈھونڈتے، کیا اونٹ سرکش ہو گیا تو کوئی اس کا علاج کرے۔ حضور کے پاس آئے ہیں، حضور کون سا طبیب تھے، کون سا حکیم تھے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر آج کی منطق سے دیکھا جائے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یار اونٹ بیمار ہوا ہے، سرکش ہوا ہے، تو حکیم کے پاس، طبیب کے پاس جانا چاہیے، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جو مشکلات آتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حل کر دیتے ہیں، اس لیے وہ حضور کے پاس آئے تھے، اور پھر ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا نا۔ یہ ایک جانور جسے صحابہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ لا یعقل، یہ تو عقل نہیں رکھتا، یہ تو سمجھ نہیں رکھتا۔ جانور کو پتہ ہے کہ حضور میرے پاس آ رہے ہیں، جانور کو پتہ ہے کہ حضور میرے پاس آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے پاس چل کے گئے تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، جھک گیا۔ اور ایک آج کے ہم انسان ہیں، آج کے ہم انسان ہیں کہ نبی پاک صلی